اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو پچھلا کلپ تھا 12 نمبر، اس میں نیت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ نیت میں نے آپ کو پچھلے کلپ میں بھی بتایا تھا کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ تو بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ فرض نماز میں اس طرح نیت کرنا کہ اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض نماز پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا آج کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرض نماز میں متعین کرنا جو ہے وہ نام لینا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ سنت ہو گئے، نفل ہو گئے، تراویح میں اصح قول یہی ہے کہ مطلق نماز کی نیت ہی کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں آپ جو ہے وہ سنت کی نیت کر لیں یا قیام اللیل کی جو ہے وہ آپ نیت کر لیں، اور تراویح کے علاوہ باقی جو سنتوں میں بھی سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ نیت میں یاد رکھیں کہ تعداد رکعت 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت یہ ضروری نہیں ہے، کہ ضرورت نہیں ہے، البتہ افضل ہے کہ آپ تعداد رکعت جو ہے رکعت جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ تعداد رکعت میں غلطی واقع ہوئی ہے، مثلا 3 رکعت کہہ دی آپ نے ظہر کی، یا 4 رکعت کہہ دی آپ نے کس کی؟ مغرب کی، اور نیت جو ہے نا وہ ظہر کی نیت آپ نے کی 4 کی ہے ظہر کے لیے، اور نیت آپ نے دل میں کی جو ہے وہ 3 کی ہے مغرب کی، مگر غلطی سے آپ کی زبان سے یہ نکل گیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ نیت کرنا بندے کا کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلہ سے انحراف و اعراض کی نیت نہ ہو۔ تو اگر نہیں بھی کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت کرے گا کہ پیچھے امام صاحب کے، اور مقتدی نے جو ہے بنیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری نماز ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مقتدی نے اگر صرف جو ہے نا وہ نماز جو ہے وہ امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا، تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب یاد رکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ امام کی اقتداء کی بھی کیا کرے گا؟ وہ قصد کرے گا، ارادہ کرے گا۔ نیت اقتداء میں یہ علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ امام کون ہے، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، کون ہے، یہی نیت کافی ہے کہ پیچھے امام صاحب کی۔ امام کو امام جو ہوتا ہے نا اس کو مقتدی کی مقتدی جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں جی، امام کو جو ہوتا ہے وہ امام مقتدی کی امامت کرنے کی جو نیت ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد یہ ارادہ کیا کہ میں فلاں 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 شخص کا امام نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی امام نہیں ہو تو اس شخص نے اس امام کی اقتداء کی تو نماز تب بھی کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کی فرض نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، اور وہ قضا پڑھتا ہو، تو یاد رکھیں کہ قضا نماز پڑھتے وقت دن کا اور نماز کا تعین کرنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے، کس دن کی، کون سے ٹائم کی، کون سی نماز ہے۔ مثلا فلاں دن کی نماز، فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا کی نیت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر مطلقاً کسی بندے نے کسی وقت کی قضا نماز کی نیت کی اور دن کا تعین نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، یا صرف مطلقاً قضا نماز کی نیت کی تو کافی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اب اس کو ڈے بھی نہیں یاد، وقت بھی اس کو یاد نہیں ہے، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں باقی ہیں
اور دن اور تاریخ بھی اس کو یاد نہ ہو اور ان نمازوں کی قضا اس نے پڑھنی ہے، کہتا ہے کہ میں نے قضا پڑھنی ہے، تو اس کے لیے نیت کا آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا سب سے پہلی یا سب سے پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمہ ہے میں اس کی قضا پڑھتا ہوں۔ جب جب نیت کرے گا وہ یہی الفاظ استعمال کرے گا، وہ جو پہلی ہوگی پڑھ کے ختم ہو جائے گی، جو دوسرے پہ تھی وہ پہلی آ جائے گی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اور آخری جو ہے نا وہ نماز کی جو آخری شرط ہے جو خارج از نماز ہے، وہ نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ بعض نے اس کو داخل کیا ہے، بعض نے اس کو خارج کیا ہے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں تفصیلاً جو ہے وہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ نماز کی جو چھٹی شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کا کیا کرنا، شروع کرنا۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، فرض ہے، امام کہے گا ساتھ مقتدی بھی کہے گا، لیکن باقی نمازوں میں کیا ہے، شرط ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے جو متعلق جو ہے نا وہ تفصیل جتنے مسائل ہیں وہ نماز کے فرائض میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ نے نماز کے باہر جو خارجی شرائط تھی، 6 شرائط جو ہیں وہ آپ نے کیا کر لی ہیں، سیکھ لی ہیں، جس میں سے پہلی شرط تھی طہارت، دوسری تھی ستر عورت، تیسری تھی استقبال قبلہ، چوتھی تھی وقت کا ہونا، پانچویں تھی نیت کا ہونا، اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ ان کے ضروری مسائل جو ہیں وہ آپ نے سن لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، خیر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہے نا وہ نئے کلپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے اندر کے کون سے فرائض ہیں۔ یہ 6 شرائط یا 6 فرائض تو نماز کے باہر کے تھے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلپ میں ہم نماز کے اندر کے فرائض، اگر فرض فجر ہے تو اس فجر میں اندر جو 2 فرض ہیں، اس کے اندر کتنے فرض ہیں، ہر نماز میں وہ فرائض ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔